بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ افریقی رقص اور حبشیوں کی شمشیر زنی۔ ابن جوزی اور امام سہیلی کے علاوہ دیگر بھی کئی سیرت نگاروں نے مدینہ منورہ میں کئی ایک حبشی وفود کی آمد اور اظہار مسرت، افریقی رقص اور حبشیوں کی شمشیر زنی کے مناظر قلم بند کیے ہیں۔ ابن جوزی کی کتاب تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش سے چند مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ حبشی لوگ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنی چادر مبارکہ میں اس طرح ڈھانپے ہوئے ہیں کہ میں ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہوں جو وہ مسجد میں کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے کھیل پر خوب قدرت اور ملکہ حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو حبشی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس منظر کو ابن جوزی کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب رفع شان الحبشان میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز میرے ہاں تشریف فرما تھے جس دن حبشی لوگ نیزوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو یہ منظر دیکھنا چاہتی ہے، تشتہین تنظرین؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے ڈھانپ کر اس طرح کھڑا کر لیا کہ مجھے کھیل کا منظر نظر آنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کا مظاہرہ کرنے والے حبشیوں بنو ارفدہ سے کہا کہ کھیل جاری رکھو یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کافی ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ ایسا یہ ایک منظر تو انتہائی خصوصیت کا حامل ہے جس کو ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے شور کی آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک حبشی خاتون رقص کر رہی ہے۔ حبشی خاتون کے رقص کے دوران بچے اس کے گرد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا یا عائشہ تعالی وانظری، اے عائشہ آؤ اور دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشیوں کے ساتھ محبت برا مثبت رویہ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قریش کے بیشتر حصوں کی جانب سے قبولیت اسلام سے پہلے ہی اسلام حبشہ میں متعارف ہو چکا تھا۔ سرزمین حبشہ کو اسلام کے پہلے تارکین وطن کی اماجگاہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں حبشی وقت کی خدمت و تکریم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔